یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل فعل مجہول اور نائب فاعل کی نشاندہی کریں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا پس یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں خلقت فعل مجہول ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے ہیا واحد مؤنث کی جو راجع ہے ابل کی طرف، اور وہی نائب فاعل ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ یہاں رفعت فعل مجہول ہے اور اس میں ضمیر ہے ہیا واحد مؤنث کی جو السماء کی طرف راجع ہے اور وہی نائب فاعل ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے گاڑا گیا ہے۔ یہاں نصبت فعل مجہول ہے، اس کے اندر واحد مؤنث کی ضمیر ہے ہیا جو راجع ہے الجبال کی طرف۔ الجبال کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اور نصبت میں ہیا ضمیر ہے جو الجبال کی طرف راجع ہے، یہی نائب فاعل ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ یہاں سطحت فعل مجہول ہے اور اس میں ہیا ضمیر ہے جو راجع ہے الارض کی طرف، کیونکہ الارض مؤنث سماعی ہے اور اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر راجع ہے اور یہی ضمیر نائب فاعل ہے۔ یقتلون ویقتلون، یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں جو جہاد کرتے ہیں بیان فرمایا ہے کہ وہ کافروں کو قتل بھی کر دیتے ہیں اور کبھی خود قتل بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں فعل مجہول یقتلون ہے کیونکہ فعل مجہول کے شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر ہوتی ہے، یہی فعل مضارع مجہول کی نشانی ہے، اور اس میں ہم ضمیر ہے جو ان لوگوں کی طرف راجع ہے جو نیک اور اچھے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور وہی نائب فاعل یعنی وہی ہم ضمیر نائب فاعل بن رہی ہے۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، جنت والوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ یرزقون یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہم ضمیر ہے جو راجع ہے ان نیک لوگوں کی طرف جن کے بارے میں اللہ بیان فرما رہا ہے، اور وہی ضمیر نائب فاعل ہے۔ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ تو یہاں ستغلبون فعل مجہول ہے، سین زبر سا الگ ہے جو فعل مضارع کے شروع میں آ کر اسے مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، تو تغلبون یہ فعل مضارع مجہول ہے اور اس میں انتم ضمیر نائب فاعل بن رہی ہے۔ سئل اعرابی لمن هذا المال، ایک دیہاتی سے پوچھا گیا یہ مال کس کا ہے؟ قال للہ فی یدی، تو اس نے جواب دیا یہ اللہ کا مال ہے لیکن میرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں سئل فعل ماضی مجہول ہے، اعرابی جس کا نائب فاعل ہے، کیونکہ فعل مجہول کی نسبت نائب فاعل کی طرف کی جاتی ہے تو اعرابی کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو رہی ہے، تو یہی اس کا نائب فاعل ہے۔
الذی لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. تو لا یرحم جو ہے یہ فعل مضارع منفی مجہول ہے اور اس میں ہوا ضمیر ہے جو نائب فاعل بن رہی ہے. سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل کا اردو میں ترجمہ کریں. قتل السارق، چور قتل کیا گیا. یہاں قتل فعل مجہول ہے اور السارق نائب فاعل. یفتح الباب غدا، دروازہ کل کھولا جائے گا. یہاں یفتح فعل مجہول ہے اور الباب نائب فاعل ہے. نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کی گئی. یہاں نصر فعل مجہول ہے اور المظلوم نائب فاعل. هل فتح الباب ام لا، کیا دروازہ کھول دیا گیا یا نہیں. سوف یفتح بعد ساعتین، ان قریب 2 گھنٹے بعد کھولا جائے گا. تو یہاں فتح اور یفتح دونوں فعل مجہول ہیں. فتح فعل ماضی مجہول اور یفتح فعل مضارع مجہول ہے. تو یہ دونوں فعل مجہول ہیں. فتح کا نائب فاعل الباب اور یفتح کا نائب فاعل اس کے اندر ضمیر ہے ہوا جو الباب کی طرف راجع ہے. شرب اللبن، دودھ پیا گیا. نئی عربی میں لبن دہی کو کہتے ہیں لیکن قرآنی عربی میں جو ہے وہ لبن دودھ ہی کو کہتے ہیں. شرب اللبن، دودھ پیا گیا. تو یہاں شرب فعل مجہول ہے اور اللبن نائب فاعل. حبس المجرمون فی السجن، مجرموں کو قید خانے میں قید کیا گیا. حبس فعل مجہول ہے تو المجرمون اس کا نائب فاعل ہے. نائب فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے تو المجرمون یہ واو نون حالت رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے. سوف یقرأ هذا الدرس غدا، ان قریب یہ سبق کل پڑھا جائے گا. تو یہاں یقرأ فعل مضارع مجہول ہے اور هذا الدرس یہ نائب فاعل ہے. متى ضربت، تیری پٹائی کب کی گئی. تو یہاں ضربت فعل مجہول ہے، واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے اور اس کے اندر ضمیر ہے انت جو اس کی نائب فاعل ہے. لم تضربون کل یوم، تم ہر روز کیوں مارے جاتے ہو یا تمہاری پٹائی ہر روز کیوں کی جاتی ہے. تو تضربون جو ہے یہ فعل مجہول جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس میں انتم ضمیر ہے جو اس کا نائب فاعل بن رہی ہے. سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل ماضی و مضارع معلوم کو مجہول میں تبدیل کریں. خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو خلق فعل معروف ہے، اس کا مجہول بنے گا خلق، کیونکہ فعل مجہول فعل کے وزن پر آتا ہے. تو خلق سے خلق، تو اس کا نائب فاعل الانسان بنایا جائے گا کیونکہ پہلے وہ مفعول تھا. مفعول کو نائب فاعل بنایا جاتا ہے. تو خلق الانسان، اس طرح خلق فعل مجہول اور الانسان نائب فاعل. اکلنا الطعام وشربنا الماء، ہم نے کھانا کھایا اور ہم نے پانی پیا. تو یہاں اکلنا یہ فعل معروف ہے، فعل مجہول اوکیلا، کیونکہ الطعام واحد ہے تو اوکیل الطعام کہا جائے گا. تو فعل مجہول اوکیلا اور الطعام نائب فاعل ہوگا. اسی طرح شربنا فعل معروف ہے، شرب الماء، تو یہ شرب فعل مجہول ہے اور الماء اس کا نائب فاعل ہے. کیونکہ الماء واحد ہے اس لیے شرب واحد فعل مجہول بنایا گیا ہے. سوف ینصر اللہ المؤمنین، ان قریب اللہ ایمان والوں کی مدد فرمائے گا.
اب اس کو مجہول فعل مضارع کو کیسے بنائیں گے؟ سوف ینصر المؤمنون، ان قریب مومنوں کی مدد کی جائے گی۔ فعل کیونکہ شروع میں ہے، المؤمنون بلا شبہ جمع ہے، اس لیے ینصر واحد ہی رہے گا، کیونکہ فعل اگر شروع میں ہو تو وہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے۔ البتہ ینصر فعل معروف ہے اور ینصر فعل مجہول، اور ینصر کا المومنین مفعول بن رہا تھا، اب جب یہ ینصر ہو گیا تو المومنون ہو جائے گا، کیونکہ نائب فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور المومنین یہ مفعول ہونے کی وجہ سے یا نون حالت نصب تھی، اور اب المومنون یہ حالت رفع ہو گئی۔ یقرأ الطالب الدرس، طالب علم سبق کو پڑھتا ہے۔ اب یہاں یقرأ کا مجہول بنے گا یقرأ، اور اس کا نائب فاعل الدرس ہوگا، تو پہلے وہ مفعول تھا تو زبر تھی، اب جب نائب فاعل ہو جائے گا تو یہ حالت رفع میں ہوگا، اس طرح ہم کہیں گے یقرأ الدرس، سبق پڑھا جاتا ہے۔ سمع الناس الاذان، لوگوں نے اذان سنی۔ سمع کو جب مجہول بنائیں گے تو ہم کہیں گے سمع، اور پھر اس کا نائب فاعل الاذان ہوگا، کیونکہ یہ پہلے مفعول تھا تو اس پر زبر تھی، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور اب جب یہ نائب فاعل ہو جائے گا تو حالت رفع ہوگی، تو ہم کہیں گے سمع الاذان، اذان سنی گئی۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل آیات کا اردو میں ترجمہ کریں۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی نشاندہی کریں، فعل، فاعل اور مفعول کی بھی نشاندہی کریں، اور مجہول افعال کے معلوم افعال اور ان کے مادے بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے، البتہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ان آیا ہے اور یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، تو اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ شروع میں ان آ گیا ہے، اور یہ لفظ اللہ مبتدا تھا، وہ حالت نصب میں ہو گیا اور باقی جملہ خبر بن گئی، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور لا یظلم الناس، اس میں ہوا فاعل ہے اور الناس مفعول ہے، اور ولکن الناس انفسهم یظلمون، تو لا یظلم اور یظلمون یہ دونوں فعل معروف ہے، اور ان کا مادہ ہے لام میم، وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، اور قیامت کے دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہاں قضیہ فعل ہے اور فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہے اور یہ فعل مجہول ہے، اور اس کا معروف ہے قضا، اور بالقسط یہ جار مجرور ہے جو فعل سے متعلق ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ ہم مبتدا ہے اور لا یظلمون جملہ بن کر خبر بن رہی ہے، تو اس طرح یہ جملہ اسمیہ ہے، اور لا یظلمون یہ فعل مجہول ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع منفی ہے، اور اس کا معروف ہوگا لا یظلمون۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔
خبردار بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، خبردار بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں ان وعد اللہ حق، یہ ان مبتدا اور خبر کے شروع میں آیا ہے، یہ مبتدا ہے وعد اللہ، اور حق خبر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے جس کے شروع میں ان آیا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو یہاں پر بھی اکثرهم لا يعلمون یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اکثرهم مبتدا ہے اور لا يعلمون یہ جملہ بن کر خبر بن رہی ہے، لاکنہ کی وجہ سے اور انہ کی وجہ سے اس کے بعد والے اسم پہ زبر آئی ہے۔ اور لا يعلمون یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع معروف منفی ہے، اور اس کو مجہول بنائیں گے لا يعلمون، اور اس کا روٹ ہے عین لام میم۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مبتدا اور خبر کے شروع میں ان آیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اور ولیکن بھی مبتدا اور خبر کے شروع میں آیا ہے تو اکثرهم لا یشکرون بھی یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اکثرهم مبتدا اور لا یشکرون یہ جملہ بن کر خبر بن رہی ہے۔ تو اس طرح لا یشکرون جو ہے یہ فعل معروف ہے، اس کا مجہول ہوگا لا یشکرون، اور اس کا روٹ ہے شین کاف را۔ ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، بے شک نفس یقیناً حکم دینے والا ہے برائی کا مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب ان پر الزام لگا تھا۔ تو یہاں دونوں جگہ ان آیا ہے اور یہ مبتدا اور خبر کے شروع میں آیا ہے۔ النفس لأمارة بالسوء یہ مبتدا خبر ہے، اور اسی طرح ربی غفور الرحیم یہ بھی مبتدا خبر ہے، ان دونوں کے شروع میں ان آیا ہے، یہ جملہ اسمیہ تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو آسمانوں سے رزق دے سکتے ہیں اور نہ زمین سے کچھ بھی۔ یہاں کیونکہ یعبدون سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے، اور لا یملکو یہ فعل مضارع منفی معروف ہے اور اس کا مجہول بنایا جائے گا لا یملکو، اور اس کا روٹ ہے میم لام کاف۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ تو تعبدون جو ہے یہ فعل مضارع معروف ہے اور اس کا مجہول بنے گا تعبدون، اور روٹ ہے عین با دال۔ لا یملکون لکم رزقا یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، تو لا یملکون یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع منفی اور معروف ہے، اور اس کا مجہول بنے گا
لا یملکون، اور اس کا روٹ ہے میم لام کاف۔ اس مشق کی باقی آیات کا ترجمہ اور تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔